میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق عبادات سے رب نہیں ملتا، عبادات سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ غلطی کر لے، یہ سوچنے کی، سمجھنے کی کہ صرف نیکی سے رب مل جائے گا، وہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو ایک ملغوبہ تیار کرنا ہوگا۔ جیسے عراق، شام اور اس ایریا میں اور ممالک میں روٹی جو ہمیں ملتی ہے وہ گندم کا آٹا نہیں ہوتا صرف، اس کے اندر مکئی کا آٹا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر جو کا آٹا بھی ہوتا ہے، گندم کا آٹا بھی ہوتا ہے۔ ان تینوں کو وہ مکس کر کے گوندھ کے پھر اس کی روٹی لگاتے ہیں جو بہت مزے کی ہوتی ہے کہ آدمی روکھی بھی بغیر کسی سالن کے وہ کھا لے۔ تو ہمیں بھی ان تین قسم کے آٹے کی طرح ایک ملغوبہ تیار کرنا ہے، پازیٹیو تھنکنگ کا، عبادات کا اور نیکی کا۔ یہ تین چیزیں جب ہم ایک جگہ گوندھ لیں گے تو پھر رب مل جائے گا۔ تو ولی اللہ کے پاس جب جاتے ہیں، آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ ولی اللہ ہے یا نہیں۔ فرض کر لیجئے کہ کل کو میری عقل میرا ساتھ چھوڑ جائے، گرچہ پہلے ہی بہت کم ہے، تو جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی اگر ساتھ چھوڑ دے میرا، اور میں دعویٰ کر لوں کہ میں ولی اللہ ہوں، تو میرے پاس آنے والا تو 1 منٹ میں پہچان لے گا شاہ صاحب کا اور روحانیت کا کیا تعلق آپس میں، 1 لمحے میں پہچانے گا۔ اس لیے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی اللہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ بایزید کی حیثیت اولیاء کرام میں وہی ہے جو انگوٹھی میں نگینے کی۔ ان کا یہ فرمان ہے کہ جو آدمی ایک بھی سنت ترک کرتا ہے وہ روحانیت کی خوشبو بھی نہیں پاتا۔ پہچان لیجیے آدمی کو۔ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا زہد کو چھپانا ہے۔ ولی اللہ کے پاس بیٹھے رہیے، آپ ہفتہ بھر کنٹینیوسلی بیٹھیے، مجال ہے وہ پتہ چلنے دے کہ وہ کوئی نیک آدمی بھی ہے، اپنے زہد کو چھپائے ہوئے ہوگا، وہ پہچان بتا تو دی آپ سے۔ دیکھیے اس پر کئی ایک اسکول آف تھاٹ ہیں۔ اگر آپ نے میرا خیال مجھ سے پوچھا ہے تو میں وہ تو آزادی سے بتا دوں گا آپ کو۔ میں تو سب کو منع کرتا ہوں کہ یہ غلامی کیوں اختیار کرتے ہیں آپ۔ بات یہ ہے کہ بیعت لفظ بے سے نکلا ہے، اور بے کا مطلب ہے سودا کرنا، فروخت کرنا۔ تو جب میں کسی کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا تو میں اپنا آپ فروخت کر رہا ہوں اس کے ہاتھ میں۔ اور آج کی جو بیعت ہم کرتے ہیں وہ ہوتی یک طرفہ ہے۔ بیعت کرنے والا تو یہ عہد کرتا ہے کہ میں آج کے بعد وہ کروں گا جو یہ صاحب کہیں گے مجھے، جن کو ہم عرف عام میں مرشد کہتے ہیں، جو مرشد صاحب فرمائیں گے میں وہ کروں گا۔ مرشد صاحب کمٹ نہیں کرتے آپ کے ساتھ کچھ بھی، جبکہ ایک کمٹمنٹ ادھر سے آنی چاہیے کہ میں حد الوسع آپ کی بہترین تربیت کروں گا اس علم اور تربیت کے ذریعے سے جو میرے پاس ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کا کمرشل ایگریمنٹ اگر وہ یک طرفہ ہے تو دنیا کی کوئی کورٹ اسے تسلیم نہیں کرتی ہے۔
تو یہ یک طرفہ ایگریمنٹ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، تو اس میں ہم کیوں جائیں؟ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ فیض کیسے حاصل ہوگا؟ دریا بہہ رہا ہے، اس سے ایک گھونٹ پانی لینے کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اس میں اتریں، دریا میں تیریں، کنارے پہ بیٹھ کے بھی پانی اس سے بھر لیجئے، دریا منع نہیں کرے گا۔ ایک گھونٹ کیا آپ پوری بالٹی بھر لیجئے، دریا احتجاج نہیں کرے گا۔ تو جو ولی اللہ ہے، جو صاحب علم ہے، وہ تو ایک بہتا ہوا دریا ہے علم کا، جو بھی آگے اس کے پاس بیٹھا علم کے موتی چن کے لے جائے، ولی اللہ کبھی منع نہیں کرتا، بلکہ ولی اللہ الٹا گھبرائے گا کہ میں بیعت کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈال لوں، کہ میرے اوپر فرض ہو جائے گا اس آدمی کی تربیت اور تعلیم دونوں۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، تو اگر اس سے آپ کا دل دکھے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ میرا ذاتی خیال ہے۔